الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، بارش کا موسم ہوتا ہے. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جون جولائی اگست یہ بارش کے موسم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معافی اور جذب کا کوئی موسم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے معافی اور جذب اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. جیسے بارش آئی یا جہاں طوفان آیا ہوا ہے تو وہاں ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور معلوم بھی ہے، کہتے ہیں کہ جی وہاں کا سارا کام جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. ابھی تو خیر اسکول بند تھے، لیکن جب اسکول کھلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی مارکیٹیں بند ہو گئیں، اسکول بند ہو گئے، گھر سے نکل نہیں سکتے، کھانے پینے کو نہیں، پورا کہتے ہیں جی دنیا ہی رک گئی. لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ رہتا ہے. گیا حسن خوبان دل خواہ کا، گیا حسن خوبان دل خواہ کا، رہے نام بس اللہ کا. چاہے کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. ہر حالت میں مومن کا مزہ ہے، ہر حالت میں مومن کی مستی ہے. اگر حالات مشکل آ گئے تو صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. حالات اپنے مرضی کے حساب سے آ گئے، جائز ناجائز نہیں کہ دل چاہ رہا ہے کسی لڑکی سے دوستی کر لوں، کسی لڑکے سے دوستی کر لوں، اور رات کو نیٹ پر لگا ہوا ہے 3 بجے خوش ہو گیا کہ میری منزل مل گئی، لڑکی مل گئی، پٹا لیا اسے. یہ نہیں، یہ تو اس سے بڑا تو نالائق آدمی کوئی نہیں ہے جو ایک مٹی کے کھلونے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بچے تھے تو ہماری اماں آٹے کا شیر بنا لیا، آٹے کا گھوڑا بنا لیا، آٹے کا الماری بنا لیا، آٹے کا بیگ بنا لیا، آٹے کا چکی بنا لیا. تو ہم بھائی بہن آپس میں لڑتے تھے چھوٹے. وہ کہتا تھا کہ یہ الماری میں لوں گا، وہ کہتا تھا کہ میں شیر میں لوں گا، وہ کہتا تھا کہ ٹیبل میں لوں گا. آپس میں لڑتے تھے، حالانکہ وہ آٹے کا بنا ہوا، امن نے واپس آٹے کو کر کے روٹی بنانی ہے. تو فرمایا کہ لڑکی کتنی بھی حسین ہو لیکن ہے تو مٹی کی، مٹی میں ہی ملنا ہے. مجنوں کتنا بھی حسین ہو، بہت سے لڑکے کہتے ہیں جی ہمیں اللہ نے حسن بہت دیا ہے، یوں پٹاتے ہیں ہم، یوں کون سا تیر مارتا ہے. ارے پوری دنیا میں دیکھو آپ کے مشینیں جہاں سے بیچی جاتی ہیں وہ ساتھ میں بڑی مشینوں پر خط لکھتے ہیں کہ ہم اپنی مشین کا گارنٹی جب دیں گے جب انجینئر ہمارا ہوگا، تیل ہمارا ہوگا، پھر ہم آپ کو 5 سال کی گارنٹی دیتے ہیں. یہ مشین ہماری، ایسی مشین کوئی دنیا میں بنا نہیں سکتا. اس کو تو چھوڑو، مچھر کا پر کوئی نہیں بنا سکتا. نکلی بنا لے گا لیکن وہ خصوصیت مچھر کی پر کی اس میں نہیں آ سکتی. انسان تو بڑی بات ہے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. تو جناب کہتے ہیں ٹرن کی پروجیکٹ، آپ نے صرف کنجی گھمانی ہے، فیکٹری اسٹارٹ ہو جائے گی. سارا کام ہم کریں گے، سارا انفراسٹرکچر اور یہ وہ سارا ہم کریں گے. آپ نے صرف کنجی گھمانی اور فیکٹری اسٹارٹ کرنی ہے. لیکن بھائی تیل ہمارا ہوگا، انجینئر ہمارا ہوگا. تو آپ بتاؤ دنیا کی مشینوں کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسی مشین پیدا کر کے ہمیں دنیا میں بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ کا نام چلے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا یا جرمن جاپان کا چلے گا؟ جانوروں والی زندگی پسند اللہ تعالیٰ کو ہے یا انسان کو عاشق والی، مولا کے عاشق والی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟
یہ جو کہتے ہیں ہم نے لڑکے کو پھنسا دیا، لڑکی کو پھنسا دیا، ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں سورہ یوسف میں جا کر دیکھ، اگر ابھی تمہیں قرآن پاک کی طرف دھیان نہیں جا رہا تو چلو کسی 100 سال کے بوڑھے کو دیکھ لو. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ 80-85 سال کے بڈھے اور بڈھیاں اگر روڈ پر نظر آ جائیں تو ساری دنیا اللہ کے عشق میں سجدے میں گر جائے. لیکن پرچہ مشکل ہو جاتا ہے، روڈ پر تو حسین لونڈیاں ہیں بغیر پردے کی، اور بورڈ پر لٹکی ہوئی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دفن کر دیا اس بارش کے اندر، جان ہی چھوٹی، جو نظر کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. پوری کراچی کو ان بورڈوں سے اللہ نے گنجا کر دیا. اللہ کرے قیامت تک گنجا ہی رہے لڑکیوں سے، فتنے سے اللہ کرے. تو بوڑھے اور بوڑھیاں تو نظر نہیں آتے کہ ایسے ایسے گردن کسی کی ہل رہی ہے، کوئی چل رہا ہے تو گر رہا ہے. اگر یہ ہمیں روڈ پر نظر آ جائے نا تو ہمیں اپنی جوانی میں وہ بڑھاپا یاد آ جائے گا. پھر ہم یہ کہیں گے کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. مصر کا حسن الگ، جرمن کا حسن الگ، جاپان کا الگ، برطانیہ کا الگ، انگریز کا الگ، افریقہ کا الگ، امریکہ کا الگ. یہ 9-10 جتنے کلرڈ ہیں، کلرڈ، ان کو زمین میں دفن کر دو، مرنے کے بعد مٹی نکلے گی. قبر میں چھلنا لے کر گئے، قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ آپ سے جوانی برباد کرو، ننگی فلمیں دیکھو، لڑکیوں کو پھنساؤ، لڑکے کو پھنساؤ. لڑکا پہلے بچہ ہے، بچے سے لڑکا ہوا، لڑکا سے بڑکا ہوا، بڑکا سے جوان ہوا، پھر بابا ہوا، پھر دادا ہوا، پھر نانا ہوا، اور اس کے بعد قبر میں لیٹ گیا. بھائی قصہ ختم ہو گیا. بڑھاپا نہ بچپن نہ جوانی، بڑھاپا نہ بچپن نہ جوانی، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری، وہی ہے وہی بس میری زندگانی. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب میں یہ لکھا ہوگا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کو پھنسایا، گانے سنائے، نیٹ پر پیغام بھیجے، SMS رات کو بھیجتا رہا اور لڑکی پھنسایا، یا اللہ سے جنت کا ٹکٹ دے دیجئے؟ یہی شخص بوڑھا ہو کر اپنے منہ پر جوتے مارے گا کہ بڑھاپا نہ بچپن نہ جوانی، بڑھاپا نہ بچپن نہ جوانی، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری. کون ہے یاد دلبر؟ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سڑنے والی، ہگنے والی، موتنے والی، ہوا کھولنے والی، پھر بوڑھے ہونے والی، یہ بوڑھی بھی اس شرط پر اور بوڑھا بھی اس شرط پر جب زندہ رہے. ورنہ جاؤ قبرستان میں دیکھ لو، بڑے بڑے حسن کے پجاری لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلم ایکٹر لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کرکٹر لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جن کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. ارے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ پوری دنیا کے کفار کو چیلنج کرتا ہوں، پورے دنیا کے مسلمان کو چیلنج کرتا ہوں، جوان کو چیلنج کرتا ہوں، بوڑھوں کو چیلنج کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس لیے چیلنج کرتا ہوں، ویسے ہی چیلنج کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امانت دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صداقت دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاف کرنا دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شجاعت دکھاؤ. ایک کوئی مقابلے میں پیش کر کے دکھائے ایک. یہ کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ نہ کالی کو دیکھ نہ گوری کو دیکھ، نہ کالی کو دیکھ نہ گوری کو دیکھ، اسے دیکھ جس نے انہیں حسن بخشا. وہی نطفہ ناپاک، وہی ماں کا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو الگ حسن دے رہے ہیں، ہر لڑکے کو الگ شکل دے رہے ہیں. یہ کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورک ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورک ہے. وائٹ کلر کے حسن کے خاطر دھوکہ نہ کھائیے. وائٹ کلر کے، کالا ہو یا گورا ہو، بیت الخلاء میں جب ایکسپورٹ کرے گا لینڈ تو بدبو والا ہی ہوگا. چاہے مشک پی لے، زعفران پی لے، برگر کھا لے، پیزا کھا لے، گلاب پی لے، عود پی لے، جتنی چیزیں بڑھیا ہیں کھا لے، زعفران کی چائے پی لے، زعفران کا دودھ پی لے، جو بہترین سے بہترین غذا دنیا میں کھا لے، پخانا بدبو والا ہی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا نکلے گی بدبو والی نکلے گی. کیوں؟ صحبت اسے پخانے کی ملی ہے. تو جو آپ کاکروچ کو لے لو،
گٹر سے نکال کر دنیا کا جو بہترین ڈرائنگ روم ہے اس میں بہترین مہنگا صوفہ ہے، وہاں کو رکھ لو اور وہاں گلاب کے پھول سجا لو، یہ کاکروچ گٹر لائن میں دوبارہ بھاگے گا، اسے راس نہیں آئے گا یہ پھول اور یہ جگہ۔ مسلمان کی جگہ اللہ تعالیٰ کا عشق اور حضور صلی اللہ کا عشق ہے، اور مسلمان گٹر لائن والے کام کرے، اگر سچا عاشق ہوگا اسے وہ جگہ راس نہیں آئے گی۔ اور جو سنڈاسی ہیں، جو گٹر میں لائن میں رہنے والے ہیں، یعنی کہ گناہ کے عادی ہو چکے، انہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ کا نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا انہیں راس ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ نے عقل دیے، سوچیں، اور ایک اب تک کوئی ایک غیر مسلم، ایک اب تک جب سے دنیا بنی ہے ایک کوئی غیر مسلم مجھے ایسا دکھاؤ کافر جس نے ہم مسلمانوں کی نقل کر کے داڑھی رکھی ہو، نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، زکات دی ہو، مونچھیں صاف کی ہو، ٹخنا کھولا ہو، ہمارا لباس پہنا ہو محبت سے، اور ہم کافروں کی نقل کرتے ہیں۔ چہرے میں ان کی نقل، شادیوں میں ان کی نقل، مرنے میں ان کی نقل، کپڑے میں ان کی نقل، چہرے میں ان کی نقل، بالوں کے اسٹائل میں ان کی نقل، چلنے میں بھی ان کی نقل۔ ہر بات میں آپ دیکھ لو، ہر بات میں آپ دیکھ لو ہم، اور ہمیں حدیث بات یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ سنا، نکال دیا، ارے چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ یہ جو مولوی ہے نا، یہ جو گناہ سے چھوڑنے کا کہتا ہے بڑا چکر باز ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم سب گناہ چھوڑ دیں پھر یہ اکیلا ٹوٹ پڑے ان چیزوں پر۔ یہ سب اس میں سازش ہے، اس کے اندر کوئی چکر ہے اس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کی تفسیر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التجافی عن دار الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے عشق اور مستی کے لیے پسند کرتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اجمعین آئے، عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سینہ کس طرح کھولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اس سے دل نہیں لگائے گا۔ ایک گھر کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، خیال کرنا، بڑے بڑے ہم سب چیمپئن بن جائیں گے، اے بھائی نہیں جانا، اے بیٹا نہیں جانا، اے بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے التجافی عن دار الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس میں دل نہیں لگانا ہے، دل مولا کے ساتھ لگانا ہے۔ واش روم میں کوئی جاتا ہے تو کیا وہاں پر ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا منگاتا ہے؟ کیا لیپ ٹاپ لے کر کام کرتا ہے؟ کیا وہیں سے چیک ایشو کرتا ہے؟ کیا وہیں بیگم صاحبہ کو بلا کے باتیں کرتا ہے؟ بیت الخلاء گیا، فارغ ہوا، باہر نکلا۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے، پڑھو، کالج، یونیورسٹی، جو بھی آپ کو لگتا ہے، مدرسہ وغیرہ جو بھی ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، کھیل ہے، جائز، جو بھی جائز کھیل ہے وہ جاؤ، پھر واپس اللہ کے ساتھ دل لگا لو بھائی۔ بس یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے دین۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے اس کی چند مثالیں دی۔ پہلی مثال دی کہ ایک مگرمچھ ہے اور وہ گوشت اور یہ چیزیں کھا لی اس نے، آنکھ بند کیا ہوا اور منہ ایسے کھولا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک کچھ چڑیاں ہیں جس کی چونچ ایسے ہے، اس طرح ہک کی طرح ہے وہ، تو ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی، جو اس میں سے گوشت بچا ہوا تھا مچھلیوں وغیرہ کا وہ کھانا شروع کر دیا اس چڑیا نے۔ دوسری چڑیا بیٹھ گئی، تیسری بیٹھ گئی، چوتھی بیٹھ گئی، 10 اس طرف 10 اس طرف، 20 چڑیاں کھا رہی ہیں۔ ایک چڑیا آئی، کہا سنو 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 سنو، کا کیا بات ہے؟ کہا ارے مگرمچھ ہے یہ، اتنا بڑا اس کا منہ ہے، اس میں تم بیٹھی ہوئی ہو، ابھی تم سب کو کھا جائے گا۔ تو چڑیاں آپس میں کہنے لگی مولوی لگتا ہے، 1400 برس پہلے کی کوئی چیز کا سایہ پڑ گیا ہے اس کے اوپر، لمبی لمبی چھوڑتا ہے یہ، ارے آج ایش کر لو، کل کی خبر کل کو جانے، یہ مولوی لگتا ہے یا مولوی کی صحبت میں رہتا ہے۔ ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، کیونکہ داڑھی مڈانا حرام ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہوں، ابھی دلیل ابھی دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت والا کو اس نے کہا حضرت میں نے داڑھی رکھی ہے، سیٹیاں مارتے ہیں میرے کالج کے دوست، مولوی مولوی۔
چیٹیاں مارتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہ حضرت یہ مولوی تو نہیں بولنا چاہیے نا. حضرت نے فرمایا آپ کو مولوی کا مطلب پتا ہے؟ کہ نہیں. فرمایا حیدرآبادی حیدرآباد والا، لاہوری لاہور والا، مپر خاص والا، سکھروی سکھر والا، مولوی مولا والا. کہہ رہے تو کمال ہے، تو خامخواہ کی بات پر پریشان ہو رہا ہے. تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں مولوی ہوں نہیں، آپ یہ دعا دے رہے ہو اللہ مجھے مولوی بنا دے. اگر آج ہم کسی کو دعا دیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مولوی بنا دے، ہے بھی ایسا نہیں کرنا. پھر ہمیں بس کے اندر کھڑا ہو کر نعرہ مارنا پڑے گا کہ جی ہمارا مدرسہ ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اس میں پڑھتے ہیں، آپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. ایک بھائی کوئی اللہ کے نام پہ دے 5 روپے 10 روپے دے رہے ہیں، وہ کیا 420 ہیں یہ لوگ. مولوی جس کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنا دیتے ہیں. حضرت حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے، اے جبریل اس نوجوان سے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں، مجھے محبت کرنے کا آپ نے فرمایا ہے، تو بس میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام عرش اعظم سے نیچے آتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو جمع کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی اس بندے سے، اس بندی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور مجھے بھی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی سب اس سے محبت کرو. اور سب کہتے ہیں کہ ہم نے محبت شروع کر دی، اب جاؤ دنیا میں نیچے اترو، لوگوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دو اور عورتوں کے دل میں اس بچی کے لیے محبت ڈال دو. آپ سوچو صدر مملکت کا دوست ہو اور اسے کوئی پریشانی ہو جائے دنیا کے حساب سے، ارے بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا جس کا دوست ہو تو پوری کائنات اس کی غلام نہ بن جائے. صرف کیا ہے کہ ہمیں دین مشکل لگتا ہے، ہم پہلے سے ہی پلاننگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم دین میں آگے بڑھے، ہماری شادی نہیں ہوگی. پہلا یہی شادی کا ہی کھوپڑی میں لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ذرا جملہ دیکھیے گا کیا عجیب ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کی تفسیر دیکھو کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہے ہیں نا، اسی میں جواب چھپا ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بات کے لیے کافی ہے. جو تو میرا، اے ربا جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. چمک دمک ہم دیکھتے ہیں اور پہلے سے ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی شادی نہیں ہوگی. بھائی داڑھی والوں بتاؤ جو شادی شدہ ہو، آپ کی شادیاں نہیں ہوئی؟ شادی شدہ تو گردن ہلا رہے ہیں، اور جو کنوارے داڑھی والے ہیں وہ کہتے ہیں گردن ہلائیں گے، ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی. جس کی نہ ہو رہی ہو مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں شادی کرا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں. تو یہ بات بھی نہیں. اب کہتے ہیں جی ہم اگر مولوی ہو جائیں گے تو پیسہ ہی نہیں ملے گا، نوکری ہی نہیں ملے گی، بھوکے مریں گے. آئیے آپ کو ہر داڑھی والے کے پاس لے چلتا ہوں، پوچھو بھائی بھوکے مرتے ہو؟ اگر بھوکے مرتے ہو تو زندہ کیوں ہو بھائی؟ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ کا بیٹا 28 برس کا ہو گیا، شادی کر لو، کیا نہ کیوں؟ تو ابھی پیر پہ ہی نہیں کھڑا ہوا تو کیا ہوا میں لٹک رہا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہمارا بچہ ابھی بچہ ہے، 28 پیتا ہوا، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ابھی دانت نہیں ہے بیچارے کے، ہمارا بچہ ہے، ہمارے بچے کی عمر 28 برس ہے، شادی نہیں کراتے کیونکہ بیچارہ اپنے پیر پہ ہی نہیں کھڑا ہوا، ہوا میں لٹکا ہوا ہے بیچارہ. ارے جو بیٹی آئے گی نا گھر میں وہ بعد میں آئے گی، پہلے اس کا رزق آئے گا. آپ یاد رکھیے جتنا جتنا اولاد پیدا ہوتی جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے رزق بڑھتا جاتا ہے. خاندانی منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی. ابے بھائی آنے والے کو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جس کو اللہ دنیا میں بیچتے ہیں تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم جو زندہ ہیں ان کی فکر کرو. اگر گھوڑوں اور کتوں پر جو خرچہ ہوتا ہے وہی بچا لو تو غربت ختم ہو جائے گی. یہ چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے خرچے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے، صدقہ دیتے ہیں نہیں دیتے، اپنی عقل لڑاتے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، مفتی صاحب سے پوچھ کر 1-2 برس کا احتیاط کرو تو کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد اس نیت سے کہ جی جناب بچے نہ ہو، یہ نہ ہو. آپ اگر ہمارے والدین بھی اس طرح کرتے تو ہمارا آپ کا وجود ہوتا. ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو جناب وہ 10 چڑیاں اس طرح بیٹھی ہیں، 10 چڑیاں اس طرح بیٹھی ہیں. ایک چڑیا آئی
اور کہا آپ کیا ظلم کر رہی ہو میری بہنوں، میری سہیلیوں، میری دوستوں، آپ کیا کر رہے ہو؟ مگر مچھ کے منہ میں بیٹھے ہو، مگر مچھ منہ بند کرے گا سب ختم کا چل بڑا آیا بیان کرنے والا کہ ٹی وی نہ دیکھ، وی سی آر نہ دیکھ، ارے تو آ یہاں پر کیا نصیحت کرتی ہے بڑی چڑیا، تو یہاں آ، ننگی فلمیں ہیں، رنگین پروگرام ہے، ڈسکو بھی ہے، کھسکو بھی ہے، یہ موسیقی پر جسم کیوں ہلتا ہے پیچھے کا؟ اب ایک روایت میں ہے کہ شیطان اوپر بیٹھ جاتا ہے گردن پر اور اپنے پیر اس جگہ پر مارتا ہے، گدگدی ہوتی ہے، اس طرح ہلتا ہے وہ۔ اگر ہجڑے کو آپ چاروں طرف سے باندھ دیں، اگر ہجڑے کو آپ چاروں طرف سے باندھ دیں اور پھر جائز نہیں لیکن کہیں موسیقی کی آواز سنے وہاں بھی ہلے گا وہ، کھدڑوں رہے کھدڑے کی ڈیش نہ رہے، یا آپ کچھ بھی کر لو میرے دوستوں ساتھیوں ہلے گا۔ تو جو گناہ کے عادی ہے نا وہ مسجد میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہیں تو دل میں گندے خیالات پکا ہی لیں گے۔ بوڑھا آدمی ہسپتالوں میں، زیادہ تر ہسپتالوں میں کمروں کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے، کیوں؟ لعنت کے سائے میں مر، یہاں بھی توبہ نہ کر، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر کے کانوں کے اندر گانا حرام سن کر پھر مر۔ اور بوڑھا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، نرس آتی ہے، بھائی لکھ دو کہ ہمارے کمرے میں کوئی نامحرم نہ آئے، لڑکا آئے اگر آپ کی 100 روپے زیادہ ہے تو لو مرو، لیکن ہمارے پاس عورت کو مت بھیجو، مرتے ہوئے اس کا چہرے میں فوٹو آ جائے اور ہمارا دل اس پر آ جائے تو کس حالت میں ہم مریں گے؟ اس لیے لونڈیا مت بھیجو، ہماری شفا اللہ کے ہاتھ میں، لونڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا آدمی ہے، اللہ کا استیقا نہیں، نرس آ کر کہتی ہے بابا جی ہاتھ دینا کا لینا، اب وہ نرس دکھ رہی ہے، بابا جی کا تو بلڈ پریشر ہی بڑھ گیا، بابا جی یہ کیا؟ کہ بس دیکھو ہاتھ پکڑا چھوڑنا نہیں، وعدہ پورا نبھانا۔ ارے وہ نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ پکڑ رہی ہے تو عجیب پاجامہ آدمی ہے۔ اب ایروسٹس ہے، ہمارے حضرت ایروسٹس کے لیے فرماتے ہیں فضائی ماسیاں، بھائی جھاڑو پوچھا کرتی ہیں اوپر چائے پلاتی ہیں تو ماسیاں ہی تو ہوئی، لیکن فرق یہ کہ فضائی ماسیاں یہی جو چائے پلا رہی ہیں قریب آ کر سر آپ کیا لیں گے؟ سر کی تو ہوائی سے رکھ گئی، ذرا کھٹ کھٹ کی آواز نہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جناب یہی ایروسٹس اپنا بیگ لے کر اور کچھ چیز مٹکاتی ہی آگے جاتی ہے، اس وقت آدمی جائے آپا 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 کی تسبیح پڑھ کر قریب آئے، کیا ظالم پاپا کھاتا ہے اس کا؟ پھر چھاپا مارنے کا ارادہ ہے، کیا بات ہے؟ چہرہ ہی بگڑ جائے گا۔ وہ جو مسکراہٹ کے پیسے ملتے تھے وہ گئے، کیا بات ہے؟ کہ آپا چائے تو پلانا کا چھتر نہ دوں تجھے، وہی ایئرپورٹ پر جوتے لگوا دے گی۔ اور ذرا سا اس نے مسکرا کر دیکھ لیا 2-3 ہزار کے لیے، آ کر دوست کو بتائیں گے آج 3 ایروسٹس پھنسائی ہے، میری طرف دیکھ کے مسکرائی ہے، ارے تجھے الو سمجھ کے مسکرائی ہے کہ کیسا الو ہے، ملنا کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ٹرین کے ڈبے میں ہندو جوڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا ایسے آگے پھاڑ پھاڑ کے، مسلمان، وہ ہندو جوڑا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا دھلا سے، کہا وہ بے حیا کمینہ بے غیرت، جتنا دیکھ لے سوئے گی میرے ساتھ۔ اب گردن نیچے کر کے ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ایمریٹس ایئر لائن میں ہیں جو دبئی میں میرے بیانات میں آتے ہیں، اس مہینے کے آخر میں جانا ہے وہاں، اس نے مجھے بتایا، گواہ خود موجود ہے فلائٹ میں، کا ایک نوجوان تھا، وہ جہاز میں اس طرح بیٹھتے ہیں نا بیچ والی سیٹ میں، بھائی یہی بیٹھنے کا طریقہ ہے نا، کہ وہ اس طرح بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا ہے ایسے کر کے۔ تو اب ایروسٹس گزرتی تو تچا اس کو ٹچ کر دیتا، بھاگتے بھوت کو لنگوٹی سے ہی۔ دوسری دفعہ ایروسٹس نے کہا کہ شرم کر، کیا کرتا ہے یہ؟ کیا کرتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ کہا دیکھو شرافت سے سدھر جاؤ، کا سدھر نہیں، کیا بات ہے؟ پھر ٹچ کر دیا اسے، اس نے بڑے آفیسر کو بتا دیا فلائٹ جا رہی ہے دبئی، تو آ گیا کہ تم بے حیا آدمی کیا حرکتیں کرتا ہے؟ کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کہ جھوٹ بولتی ہے، کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا کراچی نہیں ہے کہ 20 روپے دے کر اور تم بچ جاؤ، کہا ابھی میں وائرلیس سے فون کروں گا، ایئرپورٹ پر پولیس ہوگی، سیدھا آپ کو جیل میں لے جائے گی۔ غلطی ہو گئی، ایسا منہ بناتے ہیں جیسے یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری ہو پھر اس وقت، اور چیک پر رسید بک بھی ساتھ میں ہو، پلیز چندہ دے دے بھائی، ایسا منہ بالکل مسکین یتیم۔ غلطی ہو گئی کا چل، یہاں جس نے بتایا اس نیک آدمی نے بتایا، کہ کھڑے ہو کر کہو شی از مائی سسٹر۔ اب تو پسینے چھوٹ گئے، یہ تو میں نہیں کہوں گا، کہا نہیں کہے گا تو پھر ہم جو ہے تمہارے کو قید کرا دیں گے وہاں پر، شی از مائی سسٹر کا نہیں، زور سے بول، 3 دفعہ زور سے بلایا اسے، شی از مائی سسٹر۔ اس کے بعد پورے راستے میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں کی ذلت ہے، قبر کی اور آخرت کی ذلت الگ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ لیا نہ دیا، دیکھ لیا کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے پاگل، آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین میں نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ کتنی بھی حسین ہو قبر میں دفن کر لو، گرمیوں میں 24 گھنٹے میں
سردی میں 3 دن میں لاش پھٹ جائے گی، بدبو آ جائے گی، آنکھوں کو نکال کر کیڑے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے اور گالوں کو کاٹ چکے ہوں گے، داڑھیں نظر آ رہی ہوں گی. اب اس وقت جا کر بوسا لو، جا کر وہاں اور جا کر بوسا لے کر سموسا کھاؤ قبر میں جا کر. سب افسانے ختم ہو جاتے ہیں، لاکھوں کیڑے کھانے لگتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. یہ آخر میں انجام ہے. لیکن ملا کیا مجھے کوئی یہ بتا دے. میں تو آپ کو ایسے واقعات سناؤں کہ لونڈیا نہ ملنے پر خودکشی کر لی. پاگل خانے میں 99% آپ کو عشق کے مارے ہوئے ملیں گے. ایک آدمی پاگل خانے کے دورے پر گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا اور بہت بڑا وزیر وہاں تھا. تو جب گیا تو پاگل خانے کے گیٹ پر ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا، بالکل سیریس. اس نے کیا معلوم یہ پاگل ہے. کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں وزیر ہوں. کہا کیوں؟ کہ جو آتا ہے یہی کہتا ہے میں وزیر ہوں. ابھی تو یہ سب کو پتا چل جائے گا. بہرحال وہ وہاں گیا تو ایک پاگل خانے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. کہا للی تو کہاں ہے؟ ایسے انگلی دیکھ رہا ہے، دبلی پتلی للی. صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. حسینوں کو خط لکھتے ہیں، صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ معلوم ہوا کہ حسین کی کمر ہی نہیں ہے، ہوا میں لٹکی ہوئی ہے. یہی شادی کے بعد 5 بچوں کی ماں بن جائے گی، پھر یہی کمر کوکو کولا کی بوتل بن جائے گی. 2 بچے اور ہو گئے تو 20 لیٹر کا کین بن جائے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ لو میرج اور لو اور یہ کیا لغت تعبیر کرتی ہے معانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت کہتی ہے دل کی کہانی. فرمایا اس کے ذات وہ ذات لائق ہے، اس کے قابل وہ ذات ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لغت انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجیے، ڈکشنری دیکھ لیجیے، آپ کو محبت کا ترجمہ مل جائے گا. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت کہتی ہے دل کی کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں جو عشق نیا ہے دل کے حاشیہ میں. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ یہ میں بتاؤں یہ ملتی ہے کہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دعاؤں سے. اگر مجنو صاحب کو کوئی اللہ والا مل جاتا تو اس کے لیلا اس کے مولا میں بدل جاتا. آج اگر آپ کو سمندر کے ساحل پر مجھے پتا چلے کہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے، خیمہ لگایا ہوا ہے، اللہ نے کچھ گھنٹوں کے لیے بھیجا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے سلطنت بلخ اللہ پر لٹا دی اور اتنا بڑا اللہ والا ہوا، اتنا بڑا اللہ والا ہوا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی عربی زبان کی تفسیر میں اس کا نام آیا ہے، مشکات کی شرح مرکات میں اس کا نام آیا حدیث پاک میں. ایسا اللہ پر قربان ہوا. اور دوسری طرف خیمہ مجنو کا لگا ہوا ہے. بتاؤ لوگ کہاں جائیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ مجنو پر تھوکیں گے کہ تو پیشاب پخانے کے مقامات کے لیے مر گیا، پاگل ہو گیا، یہ دیکھ اللہ پر فدا ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا. بتاؤ کوئی اپنے بیٹے کا نام مجنو رکھتا ہے؟ لیکن حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے نام رکھے ہوئے لوگوں نے. بلخ کا بادشاہ تھا، سلطنت لٹا دی. دریا دجلہ کے کنارے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں بے ہوش ہے، کہہ گری ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑے سارے بدبو سے اور قے سے بھرے ہوئے ہیں. تھوڑا آگے بڑھے، خیال آیا کہ میرے دوست کا بیٹا ہوتا تو میں کیا کرتا. میرا اللہ میرا دوست ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. بلخ کا بادشاہ اللہ کے لیے بالٹی کہیں سے برتن پانی کا لایا، اس کا چہرہ دھلایا، کپڑے صاف کیے. بادشاہ تھا اور قے صاف کر رہا ہے شرابی کی. اسی لیے فرماتے ہیں گناہگار سے نفرت حرام ہے. آج بہت سے لوگوں کو اللہ والا بننا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتے کہ ہم شیخ سے اگر پوچھیں گے کہ لونڈیوں اور لونڈوں کا کس طرح چھوڑیں تو شیخ ہم سے نفرت نہ کریں. آؤ شیخ کی مجلس میں دیکھو کہ 1 2 نہیں درجنوں نوجوان لونڈیوں سے دوستیاں ختم کر کے آج اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، جو راہگن سے آج رہبر بنے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. 10 لونڈیوں کو چھوڑا اور لاکھوں کروڑوں لونڈیوں کو حسن دینے والا مولا دل میں پایا. اس کے لولا کو دل سے نکالا، اس کے مولا کو دل میں پایا. نوجوان کی آنکھ کھل گئی، حضرت کو پہچان لیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے اور مجھ گناہگار شرابی کی آپ نے کیسے صاف کرائی. حضرت آپ میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے نفرت کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. حضرت مجھے توبہ کرا دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں مر جاؤں گا شراب نہیں پیوں گا. داڑھی رکھنے کا ارادہ کرا دیجئے، بیعت کر لیجئے اور میں مر جاؤں گا، آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. حضرت نے توبہ سکھائی اسے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کروڑ زنا، کروڑ شراب، کروڑ بدفعلیاں،
10 ارب شراب، 10 ارب فلمیں دیکھ لے، 50 ارب گانا سن لے، لیکن صرف 4 شرطوں کے ساتھ یہ کہہ دے اے ربی معاف فرما دیجئے، سب اللہ ایسے معاف فرمائیں گے کہ کتنے میرے دوست ہیں شیخ 1000 کیسٹیں گانوں کی ہیں، اب میں نے توبہ کر لیا ہے، اس پر نعت اور بیان آپ ٹیپ کر کے جو آپ کے دوسرے دوست ہیں ان کو آپ ہدیہ کر دیجئے اپنی طرف سے، توڑ بھی سکتے تھے اسے، اب اس پر پہلے گانے تھے، اب بیان ٹیپ ہو گیا، اب مجھے کوئی اس میں سے گانا نکال کر دکھائے، ہم مخلوق ہیں، ہم نے ایک گانے والی کیسٹ کا یہ حشر کیا کہ اس پر بیان اور نعت شریف بھر گئی، تو اللہ کیسے معاف کریں گے؟ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہم ظالم ہیں جو گناہ کر کے میرے دوستوں اور ساتھیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اللہ پوچھیں گے کہ جوانی تجھے کیوں دی تھی؟ بدماشیوں کے لیے دی تھی، اگر فالج گراتا تو کیا کر لیتا، گردے گرا دیتا تو کیا کرتا، آنکھیں نور کر لیتا تو کیا کرتا، ہاتھوں پر فالج گرا دیتا تو نیٹ استعمال کر سکتا تھا، چٹ چیٹ کر سکتا تھا، تجھے میں نے اعضاء اس لیے دیے کہ تو دل، آنکھ، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب میرے خلاف کیا، تو نے تجھے رزق سے خون بنا، خون سے اعضاء میں طاقت آئی، اور تو چھوڑ میں تیرے پر فالج گراتا تو تو بدماشی کر سکتا تھا، تیرے چہرے پر لقوہ گر جاتا چما چاٹی کر سکتا تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، کون؟ اللہ، فرشتوں سے نہیں، کیونکہ فرشتے تانا نہ دیں میرے بندوں کو کہ میاں یہ چکر کیا تھا تو نے، ہم نے مٹایا تھا، اور اس خالی جگہ کو اللہ تعالی آنے والی نیکیوں سے بھر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی جگہ دیکھ کر بھی فرشتے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، خالی جگہ کیوں؟ تو جناب وہ نوجوان نے بہت رویا، سچی توبہ، ہر گناہ کوئی بھی گناہ ہو، سچی توبہ 4 شرطوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ان یکلا عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے۔ ایک میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم بتا نہیں سکتے، شریعت نے منع ہے کہ صاحب فلانا جو ہے نا یہ لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا، اب بہت نیک بن گیا ہے، تو اللہ ہماری پکڑ کر لیں گے۔ کسی کا عیب ظاہر کیا تو اللہ، ہم بھی عیب والے ہیں نا، تو ہمارے اللہ عیب ظاہر کر دیں گے، جائز نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، حضرت والا کے پاس تو بڑی تعداد، میں ایک ادنا ان کا غلام ہوں، 1 2 نہیں، 1 درجن نہیں، 2 درجن نہیں، درجنوں نوجوان اور ان کے ماں باپ آج بھی حضرت والا کے پاس ایک شخص حیدرآباد سے اور کسی اور شہر سے ایک آدمی کو لے آئے، اور ہم جو کھڑے تھے اس میں کچھ گواہ یہاں بھی ہے کہ حضرت یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے اور یہ اب ماں کی پٹائی کرتا ہے، داڑھی تھی داڑھی کٹا چکی، تبلیغ میں وقت لگایا، چلا لگایا، جہاد تک میں گیا، اب اس کی کھوپڑی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نماز تک نہیں پڑھتا، داڑھی مڈا دی، ماں کی پٹائی کرتا ہے۔ وہی مائیں میرے دوستوں اور ساتھیوں جو اولاد سے پریشان تھی، الحمدللہ تم الحمدللہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں دیتی ہیں کہ تمہارے پاس جتنا جھگڑا ہوتا ہے، ماں باپ سے لڑائی دیکھو بنیاد میں لڑکی، میاں بیوی کی لڑائی بنیاد میں دیکھو لڑکی، مال کی کڑکی بنیاد میں دیکھو، آپ دیکھو فساد پھیلا ہوا ہے، یہ کینسر ہے، کینسر بد نظری اس وقت میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پر اگر ہم کنٹرول کر لیں اللہ مل جائیں گے۔ تو پہلی شرط گناہ سے الگ ہو جائے، ان یکلا عن المعصیہ، یا اللہ میری توبہ رو بھی رہا ہے۔ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا جناب، آج سے رمضان کی تیاری کرے گا، آج سے۔ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو کیا شک ہے کہ شیطان بند ہو جاتے ہیں؟ شیطان بند ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ 11 مہینوں کی بدماشیاں، عادت خبیثہ، ذلیل حرکتیں۔ دیکھو ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نہیں پیتا، روزے کے بعد کیوں پیتا ہے؟ ارے اور 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، باقی تو تراویاں پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، پھر کیوں پیتا ہے؟ عادت۔ جب تو نے روزے میں نہیں پی تو اپنے منہ کو بدبودار کیوں کرتا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بچے کی پرورش نطفہ ناپاک سے، ماں کے حیض سے ہوتی ہے، اور کہاں سے ہوتی ہے؟ نال کے ذریعے، ناپ کے ساتھ ایک نال ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں اس نال کو، وہاں سے پرورش کی۔ ہم ایک آدمی سگریٹ نہیں چھوڑا تھا، حضرت اس کو نصیحت کی، حضرت نے، بڑے خوش ہوتے ہیں سگریٹ پی کے دھواں نکال رہے ہیں، عمر کیا ہے دیکھو آپ، گول دھوئیں نکل رہے ہیں، اب بھائی کان سے بھی نکال اور بھی جہاں سے نکال، تو یہ کیا کون روکنے والا ہے بھائی؟ ایسا نقل، ہر بات میں کفار کی نقل۔ چیئرمین بنے ہوئے، کیا مطلب؟ کموڈ پر بیٹھے ہوئے، کموڈ چیئر ہے اور مین تو مین ہے ہی، اب جو کموڈ پر بیٹھتا ہے اس وقت چیئرمین ہو جاتا ہے،
اب وہاں پر نیچے سے لینڈنگ ہو رہی ہے اور جناب یہ اخبار پڑھ رہے ہیں, گنگنا بھی رہے ہیں, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. اب لینڈنگ سے فارغ ہو گئے پھر بھی نہیں نکل رہے, وہی ناشتہ بھی وہاں منگا لیں, وہیں سے سارے کام تم کر لے. سوچ تو صحیح کہ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک, یا اللہ معاف فرما دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. کس بات کی معافی؟ اے اللہ اتنی دیر آپ کے یاد کے بغیر رہا, اس کی معافی عطا فرما دیجئے. اور یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے. پہلی شرط ہے یکلا عن المعصیہ, گناہ سے الگ ہو جائے. چاہے کتنا بھی رو لے لیکن دوستیاں لڑکیوں سے لگائی ہوئی ہے تو پہلی شرط کہاں کی اس نے پوری. داڑھی اگر ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, اس جگہ سے ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. واجب فرض کے درجے کا ہے, اور داڑھی کا بچہ رکھنا یہ واجب ہے. اب داڑھی منڈا رہا ہے, یا اللہ میری توبہ, آپ نے تو داڑھی منڈانی ہے پھر بھی, تو پھر یہ توبہ کہاں ہے؟ پہلی توبہ کی شرط ہے گناہ سے الگ ہو جائے. ایک آدمی حضرت برکت نہیں ہے, بندش ہو گئی ہے, عالموں میں اتنا خرچہ کیا ہے, فلاں یہ وہ, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے. حضرت نے فرمایا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ حضرت بابا کا تو انتقال ہو گیا. کہا اچھا بھیا بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ یا بہنوں کو حصہ تو نہیں دیا. کہا واہ, آپ جو ہے دوزخ کے آگ خرید کر کھا رہے ہو اور کہتے ہیں چین سکون اطمینان نہیں ہے. ارے بہنوں کو پہلے حصہ دے, پھر دے سکون چین اطمینان ہے یا نہیں ہے. حضرت والا کے ایسے دوست جنہوں نے 30 برس سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا, آج توبہ کی ہے اور فتویٰ لیا ہے, بہنوں کو حصہ دینا شروع کر دیا. پوچھو آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ کہیں گے کہ مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. الحمدللہ 12 برس کے 14 برس کے الحمدللہ, بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انہوں نے دوستیوں کو لات مار دی اور آج دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. سوچو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ 80 برس کے 85 برس کے بوڑھے بوڑھیاں یہ ہوتے ہیں یا اسپتال میں یا ہوتے ہیں گھر میں, رال بہ رہی ہے, دانت نہیں ہے, گال پچکے ہوئے ہیں, اور ہمارے دوست سوئے ہوئے ہیں. فوجی صاحب یہ میاں کیا سوتا ہے بھیا, ابھی آپ کا نکاح کرا دو تو نیند آئے گی میرا بچہ. رمضان میں کبھی نیند آتی ہے؟ افطار کے وقت دیکھو دسترخوان پہ مال پانی رکھا ہوا ہے, نیند آتی ہے؟ نہیں. وہاں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے. ایسے افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے, یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, معاف فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے. اور روح افزا یہاں تو نہیں ہے, یا اللہ کرم فرما دیجیے, اے رب کریم. ارے اور سمجھ یہاں نہیں ہے, سمجھ لا بھائی, یا اللہ درد دل عطا فرما دیجیے. جلیبی ہے ہی نہیں گول گول. ایک انگریز کو کسی نے جلیبی کھلائی, کہا ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, کہا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. پھر گھما کے دوسری جلیبی کو دیکھ رہا ہے, کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ یہ تم نے اس میں رس کیسے ڈالا ہے؟ یہ ہم اس پر ٹیکنالوجی کرے گا, ہم اس پر PhD کرے گا, تم نے اس میں رس کیسے بھرا ہے؟ دیکھو نا بھائی, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سے ملتا ہے. بادشاہ کے دربار میں 2 آدمی گئے ہیں, ایک آدمی سیدھا جا کر بادشاہ سے ملا اور ایک آدمی جھانک رہا ہے دروازے کے اندر کمرے میں. اچھا سونے کی ٹکیا ہے, جیب میں ڈال دے بھائی. ادھر دیکھ رہا, اچھا پکوڑا ہے, دوسرے جیب میں ڈال دے. اچکا کہیں کا, وہ جا کر بادشاہ سے ملا ہوا ہے. فرمایا مسلمان اور غیر مسلمان میں یہی فرق ہے. مسلمان سیدھا جا کر مولا سے ملتا ہے, اور بیوقوف مسلمان کہتا ہے ارے مولوی صاحب تو جناب زمین پر درے کے درے ہیں, اور دیکھو یہ لوگ چاند پر پہنچ گئے. اور کون سا کمال کر لیا بھائی, ہم تو کہتے ہیں سورج پر پہنچ جاؤ سب تم لوگ, تاکہ تھوڑا جلن ہو, کچھ تمہیں بھی پتا چلے. چاند کا کوئی پلاٹ بکا, کوئی پیٹرول پمپ کا پلاٹ ملا, کوئی برگر کی کوئی دکان بنی وہاں, کوئی بھائی کچھ بھی نہیں. وہ پتہ نہیں کیا فلم بنائی ہے, وہاں پہنچ گئے. ہمارے حضرت نے فرمایا کفار کی تعریف مت کرو, عرش اعظم مل جائے گا. یہ تو چاند تک پہنچے ہیں. مومن جب جب توبہ کرتا ہے, پھر جب نماز پڑھتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, تو پہلے دوسرے پر نہیں, 7ویں آسمان پر چاند کے مالک سے جا کر ملتا ہے. جو جمبو بنانے والے ہیں انہوں نے بنایا, اس میں بیٹھ کر حج مسلمان کرے گا. تسبیح بنائی جاپان نے, اس سے کلمہ مسلمان پڑھے گا. جان نماز بنائی چائنا نے, اس پر نماز مسلمان پڑھے گا. یہ ایسی حرکتیں مت کرو, بس اللہ کو حاصل کر لو, پھر دیکھو اللہ کے بعد کس کی قیمت لگتی ہے. جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی قیمت لگے گی جو گناہ نہیں کرتا. تو پہلے وہ مگرمچھ کی بات, پھر 4 شرطیں. وہ دیکھو میں تو بھول چکا تھا. تو وہ 10 چڑیاں اس طرف 10 چڑیاں اس طرف, اور وہ بچا ہوا مچھلی کا گوشت کھا رہی ہیں. ایک چڑیا باہر سے آئی, کہا سنو 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 بھائی سنو, یہ آپ مگرمچھ کے منہ میں بیٹھی ہو اور ابھی وہ منہ دبا دے گا, سب ختم. کہا ہے زیادہ بیان مت کرو.
ممبر پر بیٹھ کر جب دیکھو بیان یہ VCR نہ دیکھو. مولوی تم بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے. ایک نے لکھا نوجوان نے کہ وہ بہت نیک بن گیا ماشاءاللہ, پہلے کیا تھا اس کو چھوڑو لیکن بہت نیک بن گیا ماشاءاللہ. ابھی اس نے مجھے خط لکھا کہ الحمدللہ الحمدللہ ایک گناہ بھی مجھ سے نہیں ہو رہا, لیکن دل میں یہ تقاضا آ رہا ہے کہ کیا سوکھی سوکھی بلیک اینڈ وائٹ زندگی ہے, پہلے رنگین زندگی تھی لیکن الحمدللہ میں گناہ کے خیالات پر عمل نہیں کر رہا. بھائی یہ تو جو جتنا نیک بنے گا یہ تو خیالات آئیں گے اسے, لیکن اس خیالات پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ جس نے دنیا میں رنگینی بکھیری ہے وہ کیسا مالک ہوگا. جس اللہ نے گنے کے اندر میٹھا میٹھا رس بھرا ہے وہ کتنا رس بھرا ہوگا. جس اللہ نے چینی کے دانے دانے میں رس بھرا ہے اس کے نام میں کیسا رس ہوگا. اللہ اللہ اینچی شیرین سے نام, اللہ اللہ اینچی شیرین سے نام, شیر و شکر نیش ود جانم تمام. اللہ اللہ آپ کا نام کتنا پیارا نام ہے. یا اللہ جب گناہ چھوڑ کر آپ کا نام لیا ایسا لگا جیسے میرے منہ میں کسی نے چینی اور شکر کو گھول دیا اور ٹھنڈے ٹھنڈے دودھ کے اندر. یہ تو تعبیرات ہیں, ورنہ اللہ کے نام کو شہد سے کیا تعلق, اللہ تعالیٰ کے نام کو چینی سے کیا تعلق. جس نے شہد کے اندر مٹھاس بھری ہے وہ کیسا ہوگا, اس کو کون سمجھا سکتا ہے. کب دیکھو نا آپ جو اللہ کا عاشق بنے تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر عاشق بن جائے. شہد کی مکھی جو ہے پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد کے مکھی کا ایکسپورٹ شہد ہے, کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہو سکا. شہد تو بابا چاہیے اصلی ہمیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا اس میں جمال بھرا ہوا ہے, کیا کمال بھرا ہوا ہے. اور یہی پھولوں کا رس بڑ بھی چوستی ہے لیکن ڈنک مار دے تو آدمی اچھلنے لگتا ہے. یہی تو ابو جہل اور ابو لہب یہی تو آ کر مرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے جیسے ہم ویسے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھ ہماری بھی دو آنکھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں, لیکن نبوت کے ہیرے کو نہیں دیکھا. جس طرح رس پھولوں کا بھیڑ نے بھی چوسا, شہد کی مکھی نے بھی چوسا, دونوں میں فرق. غذا تو دو کھاتے ہیں, ایک کھا کر نماز پڑھتا ہے, ایک کھا کر شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں وہ جادو کرتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوئے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ہیں اور صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے ایک پتھر بندھا ہوا ہے, پھاکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے قمیص مبارک اٹھا کر فرمایا دیکھو یہاں پیغمبر کے دو پتھر بندھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان ہلائے بغیر اشارہ ایسے کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے منو سلوا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نہ آتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جب اس قوم کے اولیاء اللہ کے لیے جنت سے بریانی آ سکتی ہے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں آ سکتا. جب صحابہ نے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے لیے مال نہیں مانگا, ان کے لیے رزق نہیں مانگا, بلکہ فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, نہیں ہے عیش سوائے آخرت کے عیش کے. کیا ہمیں تربیت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی چند دنوں کی عیش کی فکر مت کرو. یہ دنیا کیف و مستی کی ہے, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر, یہ باتیں سب پستی کی, بس اتنی سی حقیقت ہے اس فریب خواب ہستی کی کہ آنکھ بند ہو اور انسان افسانہ بن جائے. جاؤ قبرستان میں دیکھو کہ جوان جوان کا موت ہے یا نہیں ہے, جوان جوان لڑکیاں لیٹی ہوئی ہیں نہیں, جوان جوان لیٹے ہوئے نہیں. ہم کہاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. ارے اپنی کھوپڑی پر جوتا مارے گا وہ جس نے اپنی جوانی برباد کی ہے. اگر اس سے پہلے مر گیا تو پچھتانا پڑے گا, بڑھاپے میں رونا پڑے گا. کاش میں اپنی زندگی کو مولا پر فدا کر دیتا, اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیتا. تو اس چڑیا نے نصیحت کی, یہ کہتی ہیں یہاں تو گانا ہے, ڈسکو ہے, تم ہمیں کہاں کی دعوت دے رہی ہو, اور چھوڑو اس کی باتیں, یہ مولویوں کے بیٹھتا ہے. یہ آج ہمیں مولویوں سے, علماء سے, مفتی صاحبان سے, مشائخ سے نفرت جیسی ہو گئی ہے. ہم کیوں پوچھیں, ہم کتاب دیکھ کر لیں گے, کتاب دیکھ کر اپنا علاج بھی کراؤ. پھر جو 40 سال سے عالم بنے ہوئے ہیں اور عالم بنا رہے ہیں, یہ بچے ہیں جو اپنی زندگی دے دی. جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ, مفتی اعظم, یہ عقل مند ہے یا ہم عقل مند ہے جو دنیا پر مر رہے ہیں؟ وہ اللہ پر مر رہے ہیں, ہم دنیا پر مر رہے ہیں. بیلنس نکال لیں پتہ چل جائے. ہر شخص عالم اور مفتی نہیں بن سکتا, لیکن ہر مرد اور ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی فرض کر دی. اور دوستی کی 4 شرطیں ابھی پوچھ لیجئے گا. پہلے وہ مگر مچھ والی بات چلے تو جناب وہ بہت چڑیا نے منت کی, بہت منت کی, وہ نہیں مانے. جب مگر مچھ نے دیکھا کہ 20 کی 20 چڑیاں پوری آ گئی تو کچھ نہیں کیا, صرف ایسے منہ بند کر لیا. اب وہ چڑیاں چلا رہی ہیں, ارے وہ چڑیا صحیح تھی, تو ہم تو موت کے منہ میں آ گئے.
عارف باللہ محی السنہ، جن کا میں غلام قدموں کی خاک، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں 6 فٹ کی قبر منہ کھولے ہوئے ایسے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم کمپیوٹر پر سائیدات جاگ رہے ہیں، چٹ چیٹ کر رہے ہیں۔ اگر مل بھی گئی، سب مل جائیں، سب کو یوز کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے دوست بیوی کے لائق نہیں رہتا، بیوی کے لائق نہیں رہتا، ایسے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر خدا کے واسطے کسی کو بتانا نہیں کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، یہ میرا حلیات دیکھ لو، بس یہ دکھانے کا شو پیس ہوں، لیکن بتانا نہیں کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، ورنہ مجھے خودکشی کرنی پڑے گی، اس خدا کے واسطے بتانا نہیں۔ جوانی تو ہاتھ سے برباد کر لی، ہر وقت ناپاک گندی فلمیں، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے۔ میرا یہاں تو ماشاءاللہ سب نیک بیٹھے، لیکن جو بحث کریں اس کو بتا دینا کہ تم جب لڑکی سے بات کرتے ہو، قسم قرآن پاک کی قسم کھانا تو جائز ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، وہ بھی مشکل وقت میں، ماں باپ کی قسم، اس کی قسم، سب پر پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم وہ بھی مجبوری میں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے سر پر قرآن پاک رکھو اور پوچھنا کہ صرف بات کرتے ہوئے تیرا پاجامہ گندا ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے ایک رشتے دار ہیں، وہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے، بہت نیک دوست، کنسٹرکشن کا ان کا کام۔ کہا رے مولوی صاحب یہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے لڑکی کو پیے رکھا ہوا ہے؟ کہا رے بھائی آج کل تو ماحول ہی لڑکیوں کا ہے، نعوذ باللہ لڑکیوں کے ہاتھ میں رزق آ گیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کیا ہمارا ذہن بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے جو لڑکیوں کو پیے رکھتے ہیں بغیر پیے ہی رہتے ہیں، پھر وہ بیوی بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو کہا رہے چھوڑو یہ ایسی باتیں تھوڑی ہیں، میں تو 5 وقت نماز ہی پڑھتا ہوں۔ کہا میرے بھائی ایک اور بھی بات کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میرے بھائی کہتے ہیں جو پیے رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہا چل چھوڑو، پاگل ہوا ہے کیا جو ایسی بات کرتا ہے؟ پھر اس نے دلیل دی، کہا بھائی وہ تو قرآن پاک کی دلیل دیتے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اگر آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی، یا زنا کرے گا یا لڑکے سے بدفعلی کرے گا یا ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا یا گندے خیالات پکائے گا یا کہیں سیڑھی کے نیچے دبوچ لے گا، وہاں کوئی نہ کوئی گندی مذاق کر لے گا، یا اپنے رشتے داروں کے گھروں میں اس وقت جائے گا جس وقت مرد نہ ہو اور بدماشی کر کے چکر بازیاں کرنے کی فکر کرے گا، کہ یار چھوڑو یہ باتیں مت کرو مجھ سے تم۔ وہ چلے گئے بھائی ہمارے، اس نے خود بتایا بھائی نے۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد بھائی گئے تو لڑکی تھی نہیں۔ کہا بھائی کہاں گئی تمہاری پیے؟ کہا اور باتیں تو قرآن پاک وغیرہ کی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ایمانداری کی بات ہے جو تم نے حدیث پاک بخاری شریف کی بتائی کہ بھائی بتاتے ہیں زنا العین یا نظر، لڑکیوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، بولنا زبان کا زنا ہے، اور اسی طرح کوئی لڑکے سے بات کرے گا لڑکیاں تو وہ ان کے لیے۔ تو میں نے صرف ایک بات میرے ذہن میں رہ گئی کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہ میں نے گھر جا کر دیکھا میرے کپڑے ناپاک تھے، دوسرے دن میں نے نکال دیا اسے۔ ہماری شریعت کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے، اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو 2 بجے بلی کودے اور اماں کہے بیٹا دیکھنا کیا ہوا، اماں مجھے تو اپنے سائز کا پمپر ہی نہیں مل رہا کہ میں باہر جاؤں، پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا، ارادے کمزور ہو جائیں گے اس کے۔ اور میاں بیوی کے جو جھگڑوں کے ہمارے پاس کیس آتے ہیں، 100 میں سے 99 جھگڑے لڑکی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ داڑھی بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، ٹکنا بھی کھولا ہوا ہے، دین کی محنت بھی لگا ہوا ہے، لیکن لڑکیوں سے باتیں کرنا، ان کے دین کی فکر کرنا، ان سے ہنسنا بولنا اور بے پردہ بے حیا عورتوں کو دیکھنا، تو اپنی بیوی کہاں اچھی لگے گی اسے بھی؟ اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو کھچڑی پک رہی ہے۔ اب ایک آدمی مسجد سے باہر نکلے، برابر یہ گھر میں کباب بنا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہو گیا، کیا کباب، سونگ رہا ہے بہت دیر تک۔ دوسرے گھر میں آیا، وہاں بریانی، اب یہ ناک پکڑے گا اس طرح، کیا بریانی ہے، واہ واہ واہ۔ گھر آیا، بیگم صاحبہ بھوک لگی ہے کھانا لاؤ، ارہر کی دال۔ تو کہنے لگا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، سمجھو اس دن میرا انتقال۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ارہر کی دال پر غصہ ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ سونگا اس نے، اس کی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے۔ تو میاں بیوی کا جھگڑا، دیکھو بھائی وقت ہفتے میں ایک دن، جو میرے دوست اور مجالس میں آتے ہیں ان کو کیا کیا نعمت ملتی ہے اور کیا کیا ان کا عمل ہوتا ہے۔ ان 20 دنوں میں کتنی عورتوں کے فون آئے
کہ مردوں نے ان پر کتنا ظلم کیا اور راتوں کو کمرے سے نکال دیا. جوان بیٹیاں موجود ہیں, برابر کی عورت کو پھنسا رہا ہے. جوان بیٹیاں موجود ہے, برابر کی عورت کو پھنسا رہا ہے. جب بیوی نصیحت کرتی ہے کہ خدا کے واسطے تمہیں جو کرنا ہے کرو, لیکن بیٹیوں کی عزت کا تو خیال کرو, تو پٹائی شروع کر دی. ماں باپ کے گھر جانے نہیں دے رہے, اور نمازیں بھی ہیں, تہجد بھی ہیں, لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے. معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے. منہ پر تھپڑ مار رہے ہیں, منہ پر مکے مار رہے ہیں. اور داڑھی والے, بغیر داڑھی والوں کی بات تو بات کی بات ہے, داڑھی والے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نیک بن گئے. اور ایک مسجد میں میرا بیان ہوا عورتوں کے حقوق پر, ایک سفید داڑھی والے آ کر, بڑا گھیرا لگا ہوا تھا, ایسے ہاتھ رکھ کر کہا, مولانا قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا ہے رجال و قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن پاک میں تو لکھا ہے, لیکن آپ علماء سے پوچھیں نا کیا حاکم ہے. جب عورتیں اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو ہم حاکم ہیں. وہ تو VCR کا کہتی ہیں تو فوراً لے آتے ہو, دعوت میں غیر شرعی میں جاتے ہیں تو فوراً لے جاتے ہو, اور جب فوٹو کھنچوانا ہو ہے ایسے دانت دکھا کر فوٹو ساتھ. ان کو تو میں نے نہیں کہا, عمر کا لحاظ اور بحث کرنے سے حضرت نے منع کیا ہے. دوسرے دن بیان میں حضرت والا سے مشورہ کر کے بیان میں بتا دیا کہ اس تفسیر کا مطلب کیا, اور اس آیت کو کیوں دیکھتے ہو, عاشروہن بالمعروف کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہم پسند کرتے ہیں, وہی دوسری بیٹی کے لیے پسند کر لیں. تو میرے دوستوں ساتھیوں, پہلی شرط ان یقلع عن المعصیہ. لیکن ہم تو کیا ہے کفار کی نقل کریں گے بھائی ہر بات میں. مہندی ہوگی, مایوں ہوں گی, یہ کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں؟ یہ کفار سے تو آئے, ہندوؤں کی طرف سے تو آئے ہیں. صحرا بندی کے لیے بیٹی زیور میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, لکھا ہے کافروں کی رسم ہے یہ. بھائی بیٹی کو مہندی لگانی ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن موسیقی, ناچنا, جوان بیٹی نامحرم کے ساتھ ناچ رہی ہے, فوٹو کھینچ رہی ہے, پھر دعوتیں ہو رہی ہیں, اس کا منع ہے. بھائی مہندی لگا لو, ختم بات, دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ایک جگہ بٹھانا ہے بٹھا لو, دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ نئے جوڑے سب بنا رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, کیا ضرورت ہے ان خرچوں کی؟ چلیں فیملی پلاننگ کرنے کے لیے یہی خرچہ زکات صدقات میں دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن ہر چیز میں نقل, سالگرہ, ویلنٹائن ڈے, یہ فلاں بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. ویلنٹائن ڈے میں کارڈ لکھے جا رہے ہیں, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اس درد کی دوا کیا ہے. ہمارے پاس آؤ, ہم بتائیں درد کی دوا کیا ہے؟ جھوٹا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, پیچھے سے یہ سڑی ہوئی ہوا کیا ہے. یہاں جا کر پتا چلے گا عشق کیا ہے. بیوی سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے. پہلے وہ بات بھی شروع کی رہ گئی کہ جو لڑکے حسن رکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنے کو پھنسا لیا. جو لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں وہ لڑکے ان کو سیٹیاں مارتے ہیں تو آپس میں خوش ہو کر کہتی ہیں, اب کیا کہتی ہیں, کا الو بنا لیا آج تین کو, پیسہ بھی نکلوا لیا, الو بنا دیا. اور دیکھو کیسا آئیں بھر رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے میرے بغیر, ایسے ایسے پیریڈ میں بھی ایسے کر رہا ہے, پڑھ نہیں رہا, ادھر دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے یہ میرے دوستوں اور ساتھی؟ اپنی جوانی کو برباد نہیں کر رہا. جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے وہ ملے گی. بزرگان دین یہاں تک فرماتے ہیں کہ خوبصورت بیوی کا چکر مت کر, یہ سوچ کہ میرے بچوں کو ماں کیسے ملے گی جو تیرے ساتھ تنہائی میں ملتی ہے, ہاتھ ملاتی ہے, خط لکھتی ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگاتی ہے, اور تمہارے ساتھ پکنک پر اور دوسری جگہ جاتی ہے. یہ تیرے بچوں کی کیا ماں بنے گی جس کے اندر حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے؟ باپ اور بھائی اور ماں کی عزت کو داؤ پر لگا کر اور جا کر سمندر کے ساحل اور یہاں پر جا کر ملتی ہے اور ہاتھ ملاتی ہے, خطیں لکھ رہی ہیں, اور بھی جو بے حیا جس اسٹیج کا بن کر جو حرکتیں کرتا ہے, یہ کیا تیرے بچوں کی ماں بنے گی؟ جس کے دماغ میں ایڈوانس ہونے کا خناس بھراؤ, وہ تیری بیٹی کو اور ڈبل ایڈوانس بنائے گی. وہ یہ ہمارے جو مسلمان بھائی نیک بھی ہیں مختلف ملکوں میں, لیکن جو انگریزوں جیسے بن گئے وہ پہلے دن میں بن گئے کیا؟ بس ایک ایک پردہ حیا کا ہٹتا گیا, اب ان جیسے بن گئے, کوئی فرق ہی نہیں. تو یہ جناب لگے ہوئے. ابھی ایک نوجوان اس نے عشق مجازی سے توبہ کر لیا. جوان بیٹیوں کو, میرے دوست جوان آئے, جب انہوں نے سنا کہ لڑکیوں کو پڑھانا منع ہے تو انہوں نے ٹیوشن منع کر دیا. بیٹیوں کے باپ پہنچ گئے, کیوں منع کیا؟ شرم نہیں آتی؟
किस मौलवी के पास तुम जाते हो? दिन में इतनी सख्ती नहीं है, तुम शर्म करो ना कि जवान से पढ़ा रहे हो, हराम काम कर रहे हो। पढ़ाइयाँ जरूरी है क्या इतना? या जन्नत जरूरी है, अल्लाह की रजा जरूरी है? हम कब मना करते हैं पढ़ाने को? लेकिन शरीयत के दायरे में पढ़ाओ। डॉक्टरी पढ़ानी है पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन शरीयत के दायरे में। ये नहीं है कि पॉइंट के बस के अंदर बेटे और बेटियां ऐसे चिपके हुए हैं, मस्ती मजाकें हो रही हैं और ऐसे पाइप रखे हुए हैं और मस्तियों की खबरें आ रही हैं, गुदगुदियां हो रही हैं। बेहयाई के साथ पढ़ाने का शरीयत में मना नहीं है। ये दुनिया, ये आसमान, ये जमीन और हवा, ये अल्लाह के हैं मेरे दोस्तों और साथियों, जर्मन जापान के नहीं है कि उनका सिस्टम चलेगा। आपको जितनी बड़ी डिग्रियां पढ़ानी है पढ़ाओ, लेकिन कुरान पाक और हदीस पाक के दायरे में। हम कहें हमारी बात समझ में नहीं आती। डान अखबार के मैगजीन में बड़ी प्रोफेसर साहिबा का इंटरव्यू आए और वो कहे कि इन 20 वजह से खुदा के वास्ते अपने बेटियों को नौजवानों से मत पढ़ाओ। कहते हैं हाँ ओके नो प्रॉब्लम, वाकई नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो नौजवान ने कहा शेख वो तो मुझसे लड़ रहे हैं, बेटियों के बाप कि इम्तिहान नजदीक है उतने दिन पढ़ा लो। मैंने कहा पहले तू मुझे बॉन्ड पेपर पर गारंटी लिख कर दे कि तू इश्क में मुब्तला है और नहीं होगा, और तुझे तौबा की तौफीक मिलेगी। शेख मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं। मैंने कहा छोड़ अपनी आखिरत की फिक्र कर, इनको कोई पढ़ाना फर्ज वाजिब नहीं है। और जनाब अल्लाह ने उसे इस बदमाशी से इस पिछा खत्म कर दिया। 4 दिन पहले रात को आया देर पर घर पर, अकेले में बात करनी है। भाई क्या बात करनी है? कहा अल्लाह ने मुझे तो बचा लिया, अम्मा तुम्हारे लिए रो रो के दुआएं कर रही हैं, अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई। क्या? कहा मेरा छोटा भाई इश्क में मुब्तला हो गया है और अभी मैं अस्पताल से आ रहा हूं, इश्क में अपना हाथ काट लिया और 4 टांके लगवा के आया हूं। ये क्यों? इसलिए कि मिशकात शरीफ की हदीस है, लान अल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैह, या अल्लाह ताला लानत फरमा उन मर्दों पर जो दूसरों की बहू बेटियों को देखते हैं, और ए रब्बा लानत फरमा उन औरतों पर जो अपने आप को दिखाती हैं, अपने आप को लानत। और लानत का मतलब क्या है भाई? 13वें पारे में इल्ला मा रहीम रब्बी, अल्लाह ताला की रहमत की चादर हट जाएगी, लानत की चादर में आएगा। क्यों हाथ काटा अपना? क्यों इश्क में खुदकशियां की? क्यों रात दिन खराब किए? खाना अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? कहा मेरी दोस्त मुझसे नाराज है, खाना नहीं खा रहा मैं। ऐसे ऐसे खत, ये मुझे अगर नहीं मिली ना मैं खुदकशी कर लूंगा। ये हराम बात मोड़ने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। फिर समझाया, बिठाकर घंटों तक समझाया कि भाई तू गुनाह न करके फिर अगर मर जा तो शहीद की मौत मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन आशका व कातम व अफ सुम्मा मात फहुआ शहीद, के बगैर इरादे के किसी शख्स की एक लड़की पर नजर पड़ गई लेकिन उसने आंखों का जिना नहीं किया। अब आज के 7 तफसीर बता रहा हूं। नेट नहीं किया, SMS नहीं किया, उससे बात नहीं की, पैगाम नहीं भेजा, मिला नहीं, घर के चक्कर नहीं लगाए, दोस्ती नहीं की और किसी को बताया भी नहीं, और पाक रहा, अफीफ रहा। मन अशका व कतम व अफ सुम्मा मात, और दर्द दिल से वो लड़की न मिलने से मर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला लिखते हैं फहुआ शहीद, वो शहीद की मौत है उसकी। आज बड़े चैंपियन बनते हैं हम कुफार की नकल करके, जी हम तो उससे शादी करेंगे जो हमारे दोस्तों के साथ उठे बैठे। अगर कुरान पाक हदीस पाक से साबित किया जाए कि इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त जुमले फरमाए तो कहेंगे कि ये जनाब बहुत दीन सख्त है। दीन सख्त नहीं है, हमने सख्ती की है। जितना जितना हम तौबा करते जाएंगे, जितना जितना मौला इसका माल आता जाएगा, उतना उतना दीन की समझ और उतना उतना दीन पर अमल आसान नहीं मजेदार हो जाएगा। मुझे सैल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा, चिराग रहा के जल उठे। अभी एक नौजवान A लेवल कर रहा है, माशाल्लाह बैच हुआ, आते ही फौरन क्या छोड़ना है क्या छोड़ना है बताओ। मुझे नहीं पता था कि वो बयान में आता रहता था भाई ये न करो ये न करो ये न करो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जंगल है, उसमें दरिंदे हैं, बिरादरी बैठती है, एक बिरादरी कहती है एक एक दरख्त काटो और दरिंदे को शूट करो, एक बिरादरी कहती है कि जनाब पूरे जंगल को आग लगा दो, तीसरे कहते हैं कि ये फैसला इसका अच्छा है कि पूरे जंगल को आग लगा दो। लेकिन ये जब आग लगेगी तो दरख्त खाद बन जाते हैं, तो जनाब ये चीकू और इनके दरख्त और फूल भी लगा दो। कहा भाई ये बिल्कुल सही है। तो एक शख्स करता है, एक एक गुनाह को छोड़ता है, और ऐसे उशाक अल्लाह के मिलते हैं और ऐसी बीवियां, और आपके इस महल्ले में भी ऐसी बीवियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बयानात के बाद खत आए, जिस चीज का मना किया गुनाह को आग लगा दी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गुनाहों के जंगल को आग लगा देते हैं।
مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کے دربار میں. اگر ماں اپنے بچے کو روز دیکھے میرا بچہ کتنا بڑا ہوا ہے تو مایوس ہو جائے گی. اس طرح بہت سے لوگ 2-3 بیان سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نیک نہیں بنے, چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. نہیں, اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو نیکی کیوں چھوڑیں بھائی؟ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو ربا سے معافی کیوں چھوڑیں؟ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا, 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. اکثر دنیا میں اس طرح رہنے کی فکر کر, اکثر دنیا میں اس طرح رہنے کی فکر کر, اپنے خدا کے غم کو, اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا غم کیا ہے؟ جائز ناجائز کا غم, گناہ نہ کرنے کا غم, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے. تو میں نے عرض کیا تھا سورہ یوسف کی تفسیر میں جن کے چہرے پر نمک ہے, جو اس کا فائدہ اٹھا کر پھنساتے ہیں, ڈریسنگ کر کے پھنساتے ہیں, میک اپ میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اتنا وقت لگاتے ہیں, اپنا باطن سنوارنے کے لیے اتنا وقت لگایا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ تمہارے حسن کا شکریہ یہ ہے کہ تمہارا حسن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. تو یہ اے لیول والا نوجوان یہ آ رہا تھا بیان میں, مجھے تو نہیں پتا تھا, لیکن اب چند دنوں سے ہر بات اس کا فون آیا میرے پاس کہ شیخ سالگرہ کی مجلس ہے, سالگرہ کی دعوت ہے اور وہاں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی تو میں جا سکتا ہوں. تو میں ہنسنے لگا, میں نے کہا ابھی تو میں منع کرتا ہوں, رات کو تم آ کر عشاء میں مجھ سے سیکھ لینا. پرسوں رات کو عشاء میں آئے تو اور لوگوں کو بھی جمع کر کے میں نے کہا کہ بھئی دیکھو شریعت کا مسئلہ سمجھ لو, ولیمہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے, سنت ہے, اور سنت پاگولا میں بھی ادا ہو سکتی ہے. پاگولے والے مجھے کمیشن نہیں دیتے, مرنڈا بھی کوئی پلا سکتا ہے, کوئی منع نہیں ہے بھائی, ورنہ کوئی کہے پاگولا کا نام کیوں لیا بھائی, ایسے بھی بہت سے لوگ بیچارے ہوتے ہیں. تو فرض نہیں ہے, وہ سنت ہے. اس ولیمہ سنت میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, مرد عورت ساتھ میں ہے, موسیقی ہے, مووی ہے, ڈھولک ہے, باجا ہے, دفلی ہے, ٹوں ٹاں پھوں پھاں جو بھی ہے, تو شرکت وہاں پر حرام ہے, حرام. ہم باہر نکل کے اعتراض کریں گے, اچھا پھر برادری کو چھوڑ دیں. ابھی ایک نوجوان امریکہ سے آیا ہے ماشاءاللہ, وہاں سے امریکہ سے کمپیوٹر پر ہر بات پوچھ کے عمل کرنا, شرعی داڑھی, ٹخنا کھلا ہوا, دین کے کام میں آگے آگے. یہاں سگے پھوپھی کے وہاں شادی میں نہیں گیا, چند دن پہلے گھر آ کر بیٹھ گیا. کسی کام سے چاچا وہاں آئے, کہا ارے خیریت کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ کہا سر جھگڑا ابا نہیں ہوا چاچا, بس وہاں اللہ کی نافرمانی میں شریک نہیں ہوا. ایسا غصہ ہوئے کہ پہلے رشتے داری ہے باقی سب بعد میں ہے. عجیب بات ہے, اللہ فرما دے پہلے میں ہوں باقی سب بعد میں ہے. رشتے داری میں نے دی ہے, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رشتے داری میں نے دی ہے. کفار کلمہ پڑھتے ہیں ساری دنیا میں اکیلے ہو جاتے ہیں, ان کی کیا رشتے داری ہے, کیا برادری ہے. لیکن اللہ کے کلمے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ کتنے ہندوؤں کو میں جانتا ہوں جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں برادری سے ڈرے ہوئے. اسی طرح ہم مسلمان ہیں, گناہ نہیں چھوڑتے, دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں, برادری کا ڈر ہے, صرف کلمے کا فرق ہے, باقی مخلوق کا خوف ہمیں بھی ہے, مخلوق کا خوف انہیں بھی ہے. تو شریعت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایک دعوت جائز ہے ولیمے کی, مہندی مایوں نہیں سمجھ لیجئے گا, اور وہاں پر غیر شرعی چیزیں ہیں, شرکت جائز نہیں ہے, اللہ کا حکم پہلے ہے, سب لکھا ہوا ہے قرآن پاک حدیث پاک میں. ہم لوگ بیانات پر اعتراض کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے, کیونکہ ہمارے دل کو پتا ہے مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ ہاں اس نے صحیح کہا تھا, اس سے پوچھتے نہیں ہیں, دوسروں کو خراب کرتے ہیں. اسی طرح بد نظری کے مضمون پر پوچھتے نہیں ہیں, اپنے گناہ, ہمیشہ بد نظری کے مضمون پر وہی اعتراض کرے گا جس کے دم پر پیر رکھو تو چوں چاں تو ہوگا نا بھائی. ایک بستی میں میرا ابھی بیان ہوتا ہے, وہاں آس پاس بدعت وغیرہ بہت ہے, قوالیاں, مرد عورت ساتھ میں. اللہ کے کرم سے پہلے ہی بیان میں دغا دغا کر دیا کہ جو, اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ ہوتا ہے. میں نے تو کہہ دیا کہ اللہ کا نام لیتے ہیں, عورتیں سر دبا رہی ہیں اور پیر دبا رہی ہیں, نماز وغیرہ ہے نہیں, اور بڑے اللہ والے بنے ہوئے ہیں, سگریٹ کا سوٹا بھی چل رہا ہے, مونچھیں منڈی بھی, سگریٹ پیئیں داڑھی منڈی, سگریٹ پیئیں داڑھی منڈی اور بال انگریزی. افسوس ہم لوگوں کو خدا کے ولی کی پہچان نہیں ہے. بالوں کا کیا حکم ہے کہ چاروں طرف سے برابر, یا سر منڈا دیں یا یہاں تک بال, یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے, انگریز کٹ بال ہیں, اور حضور صلی اللہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹ بال چلیں گے. تو میرے اس نوجوان نے کہا کہ سالگرہ کا میں نے منع کر دیا, وہ نہیں گیا. تو رات کو میں نے کہا بھائی آپ کو مطمئن تو کرنا ہے نا, دیکھو بیٹا جو دعوت جائز ہو لیکن وہاں اللہ کی نافرمانی ہے, وہاں شرکت جائز نہیں ہے. اور جو دعوت غلط ہو
وہاں چاہے مرد عورت الگ ہوں، سب کیوں نہ ہو، لیکن وہاں شرکت جائز نہیں ہے۔ جیسے مہندی ہے، کوئی کہے کہ ہمارے یہاں مہندی کی رسم ہے اور ڈول باجا ناچ کچھ بھی نہیں ہوگا، مرد عورت الگ ہوں گے، ہم نے دعوت کرنا ہے، شریک ہی نہیں ہونا ہے، کیونکہ رسم ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سالگرہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ پھر پتا چلا کہ وہاں تو موسیقی بھی ہوئی، محرم نامحرم ناچے بھی، لیکن یہ اتنا ہم نے فرض واجب کر دیا ہے کہ 80 سال کا بوڑھا ہے، لیکن دادا جی، نانا جی، آپ کو پتا ہے آج آپ کی سالگرہ ہے، پلیز یہ کپڑے پہنیے۔ اب وہ 80 برس کے کو پینٹ پہنائی ہوئی ہے اور کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، داڑھی ہے نہیں اور دانت منہ میں ہے نہیں، 80 برس کے کیا دانت، کیسے منہ ہوگا ایسے، اور گردن بھی ایسے ایسے ہو رہی ہے۔ اب شٹرنگ جس طرح لگاتے ہیں نا، اس طرح وہ نامحرم گھر کی پکڑ کے لے آئیں کیک کے پاس۔ اب کیک کو دیکھ کے ان کی تو ہوائی خراب ہو، کیوں 80 موم بتیاں لگی ہوئی ہیں۔ دادا ہمت کرو، ہمت کرو، ہمت کرو، ایسی بھوک مارو، سب کو بجھاؤ، کیونکہ انگریزوں کا طریقہ ذرا ایسا ہوتا ہے۔ اب جناب منہ میں تو نکلی دانت لگے ہوئے ہیں، 2-3 پھونک ماری، دادا اور زور لگاؤ نا، جو پھونک ماری بتی تھی باہر، اب موم بتی تو بجھے نہیں۔ اب بڑا ہر سال پابندی سے سالگرہ کریں گے، پہلے 69، پھر 70، پھر اب 80، پھر اور پھونک مارو زور سے تو بلغم باہر نکلا ہے بھائی۔ اب جناب جو اور 2-3 پھونکیں زور سے ماری تو دادا جی کا وہیں دم نکل گیا، وہی سالگرہ کی دعوت میں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حالانکہ دین اتنا آسان، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو ہنستے نہیں ہیں نا ان کو بھی پکڑ کر ہنساؤ۔ فرمایا انہوں نے صرف حدیث پاک پڑھی ہے کہ ہنسی جو ہے دل کو مردہ کر دیتی ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کی تفسیر پوچھو، اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ہنستے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے۔ فرمایا شیخ ہنسے تو آپ بھی ہنسو، دیکھو کیسا نور آتا ہے دل میں، اور نقل کرو شیخ کی، وہ روئے تو آپ بھی رو، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ ورنہ شیخ کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری تعلیمات پر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے، ہم ہنس رہے ہیں، دوسرے ہنس رہے ہیں اور یہ ہنس ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے یہ تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی۔ جب اچھی نہیں لگ رہی تو فائدہ کیسے پڑے گا بھائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ اٹھا کر دیکھو، 5-5 6-6 آپ کو لطیفے ملیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ گناہ کرنا منع ہے، گناہ کرنا، جلدی جلدی عرض کرتا ہوں کہ 4 شرطوں کے ساتھ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے، کتنا بھی گناہ کیا ہوا ہو۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا میں کہ حضرت گزرے دریائے دجلہ سے تو نوجوان شراب کے نشے میں بے ہوش تھا، منہ پر قے، کپڑوں پر قے، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، بدبو بہت زیادہ۔ آگے بڑھے، پھر سوچا کہ میرے دوست کا بیٹا ہوتا تو میں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں، یہ ان کا بیٹا تو نہیں لیکن بندہ تو ہے۔ پانی لے آئے کسی برتن میں، منہ صاف کیا، کپڑے صاف کیے، ٹھنڈک لگی، اٹھ گئے نوجوان، دیکھ کر رونے لگے، کہا آپ اتنے بڑے اللہ والے، آپ نے میری قے صاف کرائی۔ گناہگار کی حضرت ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، بغیر داڑھی والے سے نفرت کرتے ہیں، اب پتا چلا کہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بس آپ مجھے توبہ کرا دو، داڑھی آج کے بعد میں نہیں مڈاؤں گا، آج میں توبہ کرتا ہوں آپ سے، آپ کے ہاتھ پر توبہ کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو یہ 4 شرطیں بتا دی، اسے بیعت کر لیا۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو سوئے تو تجلیات محسوس ہوئی کہ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جتنے اللہ کے ولی ہیں ان کے پہلے نمبر پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ہی عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کا ابھی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، اس کا اتنا درجہ کیوں؟ تو جو آواز سنی وہ تفسیروں میں آ گئی، آواز سنی انت غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، اے سلطان تو نے اس کا چہرہ دھویا میری وجہ سے، میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے، کیونکہ تو نے میری راہ میں بلخ کی سلطنت قربان کی ہے تو نے۔ تو جس کا دل اللہ دھو دے اس کے دل کو کون خراب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور قرآن پاک اور حدیث پاک کے حساب سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ آخری نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں آئیں گے، پیغمبر اب کوئی بھی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوستی اور ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار
اگر 4 شرطیں پوری کر لے اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دوست۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس شرابی نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے جذب کیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اگر بابا یہ کہے نا کہ آج میرے جیب میں 50 کے نوٹ رکھے ہیں، آج میرے جیب میں 50 کے نوٹ رکھے ہیں، آج میرے جیب میں 50 کے نوٹ رکھے ہیں، تو یہ اولاد کو اشارہ ہے کہ بابا سے 50 مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ یہ ہمیں اشارہ ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر کے بچے کے لیے اللہ سے جذب مانگیں پروردگار۔ بابا جب آفس سے آتا ہے تو بیگ میں کہتا ہے میرے بیگ میں چپس ہے، میرے بیگ میں ٹافیاں ہیں، کیوں؟ بچے کہیں گے ابا چپس دو نا، ابا ٹافی دے دو۔ تو یہ جذب کا اللہ نے فرمایا کیوں ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جذب مانگیں۔ یہ بڑی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، یہ تو پھر بھی مسلمان تھا نوجوان، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جذب کرتے ہیں۔ ہم کیا ہے اپنے گناہ گنتے رہتے ہیں کہ جی ایسے خط آتے ہیں کہ شیخ تم تو معافی کا مضمون بیان کر رہے ہو، میرے اتنے گناہ ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے؟ ارے میاں 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے نا، 100 دفعہ توبہ کر لیا 100 دفعہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اے درگاہ ہے ماں درگاہ ہے نومیدی نیستی، گر توبہ شکستی باز آ۔ اے میرے بھائی 100 دفعہ اگر توبہ ٹوٹ چکی ہے 100 دفعہ توبہ کر لے۔ ابھی 2 دن پہلے رات کو فون آیا ایک نوجوان کا، ارے ظالم تو 8 برس سے آ رہا ہے، اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ درمیان میں کتنی دفعہ داڑیاں کٹائیں اس نے، حالانکہ حرام کام کیا، اب پکی داڑھی آ گئی۔ کہا یہ وہ، میں نے کہا کیا ہوا تم ہو کہاں؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے سادے کہ شیخ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، چلو ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ انصاف کرو کہ ایک مجلس میں اتنے لوگ ہیں اور میری کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، میں اکیلا ہوں، خط لکھنے ہیں، میل کا جواب دینا ہے، بیانات ہیں، اپنی اصلاح کے لیے حضرت کے پاس جانا ہے، میں کتنوں کو فون کروں گا؟ آپ بتاؤ، سارا دن تو فون میں گزر جائے گا۔ آپ کو اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ مجبوری ہے، ہم 3 بیان سے نہیں آئے، یہ بات ہے۔ تو اس نوجوان کا فون آیا، کہا میں نہیں آ رہا ہوں اتنے عرصے سے۔ میں نے کہا اب تو مجھے یاد آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا دوبارہ گناہوں میں گرفتار ہو گیا ہوں، دوبارہ توبہ کر لیں۔ پھر آدھے گھنٹے تک سمجھاتا رہا، کہا بس انشاءاللہ آج توبہ کر رہا ہوں اور ابھی نماز پڑھوں گا جا کر رات کو دیر سے عشاء کی نماز، اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ دوبارہ نئی زندگی شروع کرتا ہوں۔ ابھی یہ توبہ تو بارش کے موسم میں سمجھنا آسان ہے کہ کہاں کیچڑ نہیں ہے، گر پڑے، گرنا نہیں ہے، گر گئے، گرے رہیں گے، گھر تک پہنچیں گے بھائی۔ ابھی کل کی بارش یا کل کی بارش کتنی دفعہ کتنے لوگ بیچارے گرے، پھر وہیں رہتے تو گھر پہنچتے نہیں پہنچتے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے تھے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ ایک دن انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اپنے مربی، اپنے شیخ سے تعلق مضبوط رکھو۔ کتنے نوجوان ہاتھ سے جوانی برباد کرتے تھے، بڑی تعداد میں آج دعائیں دے رہے ہیں ہماری جوانی بچ گئی، اور اس میں ایسے نوجوان تھے جو عادت نہیں چھوڑتے تھے، ہر 20 دن کے بعد پھر۔ تو میں نے ان کو نصیحت کرتا تھا کہ بھائی یہ حرام کام ہے، قیامت کے دن ہاتھ سے عمل نکلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بددعا دی ہے۔ لیکن بیٹا خط لکھنا نہیں چھوڑنا، بیان میں آنا نہیں چھوڑنا۔ 80 دفعہ کے بعد چھوڑ دیا الحمدللہ، 80 دفعہ کے بعد۔ شرم نہیں کرنا، لکھتے رہو، ہم نہیں ناراض ہوں گے، ہم نہیں ڈانٹیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی بھی تو اللہ سے معاف کرانی ہے۔ اگر ایک بھی اللہ والا بن جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے فرماتے تھے کہ میں اس نیت سے ہاتھ ملاتا ہوں کہ اگر یہ جنت میں چلا گیا تو مجھ مسکین کا ہاتھ پکڑ لے گا، اگر میں چلا گیا تو میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ والے کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، وہ ڈر جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کہا دنیا میں جتنے تمہارے ساتھ رہتے تھے ان کو ساتھ لے آؤ، کیونکہ جنت میں جو ایک دفعہ جائے گا وہ باہر نہیں نکل سکتا، سب کو لے آؤ، سب چلے جائیں گے۔ صحابہ اجمعین نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ والا کتنے کو جنت میں لے جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا آسمان پر ستارے ہیں اتنے کو لے جائے گا۔
اس پر کیا اور مثالیں دوں. ایک کانٹا رو رہا تھا آنکھ آرمی گریز کہ اے عیب پوشے خلق شد مستجاب و دعوت و گل ہزار شد. ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے کانٹا پیدا کیا, مالی آتا ہے کھرپا مار کر مجھے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اس پر گلاب کا پھول اگا دیا. جتنا گلاب کا پھول جس قیمت میں بکے گا کانٹا ساتھ جائے گا. جو بارش پھول پر آئے گی وہ کانٹے پر بھی آئے گی. ہم اعمال کے اعتبار سے کانٹے ہیں, اللہ والے اعمال کے اعتبار سے پھول ہیں. ہم جڑ جائیں وہ کانٹا تو کانٹا رہے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن پھول بنا دیں گے. جب دنیا کی بارش سے کانٹا محروم نہیں رہتا تو اللہ کی رحمت کی جو بارش ان اللہ والوں پر پڑتی ہے ہم کیسے محروم رہیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں. لیکن تعلق کو جوڑ کر ہم رکھیں, گناہ ہم چھوڑ کر تو دیکھیں. ارے دوستوں اور ساتھیوں ایسی قیمت ہے. حدیث پاک ہے طویل, جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہے, چلو دیکھیں وہاں. ارے یہ اللہ کے ذکر کے حلقہ لگا ہوا ہے, وہاں چلتے ہیں. آسمان پر آئے, اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ آپ کا نام لیا جا رہا تھا, بیان ہو رہا تھا, ذکر ہو رہا تھا, میرے آپ کے بندے آپ کو یاد کر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. دیکھ لیتے تو یا اللہ ہو یاد کرتے. کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. جنت دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھ لیتے تو اللہ بس عمل میں لگ جاتے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں. دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی نہیں ہے. دیکھ لیتے تو یا اللہ کاروبار کو, پڑھائی کو, میک اپ کو, ہر چیز کو بھول جاتے. یہ اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا, اس نے سوچا یہ داڑھی والوں کا میلہ لگا ہے, کیا تماشا ہے, چل کر دیکھیں. تو اسے نکال کر پھر بخشش کر دیں سب کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم, جو میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے میں اسے محروم نہیں کرتا, ان کی برکت سے ان کی بھی مغفرت کر دو. ایسے ایسے لوگ میرے دوستوں اور ساتھیوں. حضرت والا دامت برکاتہم برما گئے تھے رنگون. وہاں پر ایک نوجوان آئے بیان سننے کے لیے, بڑی بڑی مونچھیں, یہاں تک کلمے اور انگریزی کٹ بال, گلے میں لاکٹ اور انگوٹھیاں سونے کی, حرام ہے سونا, اور کڑے پہنے ہوئے سکوں والے, دھاگے پہنے ہوئے کالے, لاکٹ ایسے گلے میں, اور جینس چست پینٹ پہنی ہوئی. پینٹ پہننی ہے ہم منع نہیں کرتے, لیکن بھائی ڈھیلی ہونی چاہیے, آگے پیچھے کور ہونا چاہیے, ٹخنا کھلا ہونا چاہیے. مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے. لو بھائی پینٹ کا بھی منع نہیں, اب کیا پریشانی. تو جناب شام کو کسی نے آ کر حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ جو نوجوان آیا تھا نا, صبح بھی دوپہر بھی, تو آپ کے کچھ ساتھیوں سے نصیحت کرنا چاہتے ہیں. حضرت والا نے سب کو بلایا, فرمایا کہ یہ میرے پاس آیا ہے, تمہارے پاس آیا ہے, خبردار اگر کسی نے ان کو نصیحت کی تو بس اللہ کے حوالے کرو. یہ آیا ہے کچھ سمجھ کر آیا ہے. یہ ہوتا ہے آنے والوں کا جو سوچتے ہیں کہ ہم نیک بن کر پھر جڑیں گے. ارے نیک بن کر پھر کیا جڑیں گے. دوسرے دن بھی آیا, رات کو حضرت والا اپنے کمرے میں لے گئے اسے, کچھ اللہ کا ایک کان میں ڈال دیا کچھ. صبح فجر کے بعد وہ آیا, مونچھیں صاف, بال سنت کے مطابق, کڑے اور لاکٹ, انگوٹھیاں, دھاگے سب غائب, شلوار قمیض پہنی ہوئی. شام کو حضرت والا سے بیعت ہو گیا. دوسرے دن ایک دن کی داڑھی تھی, شام کو آ کر اس نے داڑھی کا اعلان بھی کر دیا. گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دھپینہ, ملتا نہیں کبھی بے خون و پسینہ. بس پہلی شرط ان یقلا عن المعصیہ, گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 2 شرط ان یندما علیہ, ندامت طاری ہو جائے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے ہٹائی عطا, اور آپ گناہ پر میری پکڑ نہیں کرتے, مجھے عذاب نہیں دیتے, اور میری طرف سے خطائی خطا معاف کر دیجئے. تیسری شرط ان یازما عزمن جازمن اللہ یعود مثلہ ابدا, پکا ارادہ کہ یا اللہ میں مر جاؤں گا اب گناہ نہیں کروں گا. یہاں آگے ہم ڈر جاتے ہیں, یہ تو غلط ہے کہ ہم اللہ سے عہد کریں پھر گناہ کریں. اور بھائی عہد تو ہم کر چکے ہیں پہلے ہی, ہماری روحوں نے عہد کیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اگر عہد کیا اور پھر ہم سے گناہ ہو گیا تو بھی گناہ ہے, ویسے بھی گناہ کرنے ہیں تو بھی گناہ ہے. ارادہ کرنے سے اللہ مراد آباد جلدی پہنچا دیتے ہیں. اگر 100 بار ٹوٹ جائے, اگر کسی کو موشن لگے ہیں بھائی 10 دفعہ تو 10 دفعہ استنجا نہیں کرے گا. تو اسی طرح اگر 50 دفعہ گناہ ہوا ہے تو 50 دفعہ توبہ کر لیں. چوتھی شرط کیا ہے کہ جس کا حق مارا ہو حق واپس کر دیں. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, بہنوں کو حصہ نہیں دیا, جب تک بہنوں کو حصہ نہیں دے گا 50 حج کر لے, وہ حصہ اس کے سر پر رہے گا. وہاں آسمان میں دینا پڑے گا, وہاں دے نہیں سکتے تو یہاں دے دیں.
اگر کھا پی کے برابر کر لیا تو بہن کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 5-5 ہزار کر کے دیں گے، لیکن دیں گے پورا، مر جاؤں تو معاف کر دینا۔ اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ میری بہنوں کو، اپنی پھپھیوں کو حصہ دینا، جب مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے، لیکن اپنے بابا نے تم پر اتنا محنت کیا ہے تو اپنے بابا کے آخرت کو بچانے کے لیے اپنی پھپھیوں کو بھائی حصہ دیتے رہنا اتنا۔ اور معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہن اگر کہتے نا میں نے معاف کر دیا، معاف نہیں ہوتا، پہلے ان کو حصہ دینا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد بہنیں خود دیکھیں خدا نخواستہ بھائی کے حالات خراب ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے ان کے ہاتھ پر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے پروردگار۔ ارادہ کیا تھا کیونکہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بدنظری کا ہی بیان کیا کرو۔ وہاں عشاء کے بعد 20 منٹ کی میری مجلس ہوتی ہے ہفتے میں 6 دن گلستان جوہر میں، تو اگر میں 15 دن تک بیان، وہاں زیادہ تر نوجوان ہی ہوتے ہیں تو پرچہ آ جاتا ہے، شیخ 20 دن ہو گئے ہیں، 22 دن ہو گئے ہیں، اس پر بیان ہی نہیں کیا۔ داڑھی کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹخنے کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ تو نظر کی حفاظت کا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، پتہ نہیں کس بزرگ کی دعائیں لگی جو یہ بے حیا ننگی عورتیں بورڈوں سے اتر کے گر گئیں، اور جو نہیں گری اسے گرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک انہیں گرائی رکھے پروردگار۔ ہم تو دعا کرتے ہیں بھائی، امت کی بیٹیاں ہیں، مسلمان ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مجھے پہلے اپنے آپ کو اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو بورڈوں پہ لٹکی ہوئی ہیں، فلموں میں آ رہی ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ نے رابعہ بصریہ بنا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ، اور وہ خود چاہے تو پھر تو ویسے ہی آسان معاملہ ہے۔ لیکن وہی بات آ گئی چمک دمک، یہ جو فلموں کے عاشق ہیں، اگر کوئی فلم بن جائے 80 سال بوڑھے اور 80 سال بوڑھیاں، اور آپ دیکھو دماغ میں خناس عشق کا بھرا ہوا ہے، فلمیں اور میڈیا سارا عشق سکھا رہا ہے۔ اب لڑکے اور لڑکیاں سمجھتے ہیں پوری دنیا میں ہے ہی بس یہی، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دیکھ کر جو شادیاں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دلہا کمرے میں آئے گا تو ناچتا ہوا گانا گاتا ہے، اس کی آواز تو پھٹے ہوئے بانس دیتی ہے، وہ کیا گانا گائے گا بھائی؟ ایک پہلوان کی شادی ہوئی تو شادی کی رات کو رخصتی تھی، جب شام کو دوستوں نے پوچھا کہ پہلوانی نہیں چلتی بیوی کے پاس، کچھ تجھے پتا ہے تمہیں کیا وہاں بات کرنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی تجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں؟ کہا نہیں۔ اب بیٹھے اسے سکھانے کے لیے سکھایا سکھایا سکھایا، اب جب رخصتی ہوئی بیوی کے پاس گیا سب بھول گیا، اب پسینے چھوٹ گئے، پلنگ کا چکر لگا رہا ہے، یہ چکر یہ چکر یہ چکر، 30 چکر میں تو ہوائی خراب ہو گئی، پسینے نکل آئے، کوئی بات ہی یاد نہ، قریب آیا آ کر کہا پنجہ لڑائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن نبی الامی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے دین کو اس طرح پیش کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہی دیکھ لیجئے، ثبوت تو آپ کی مسجد میں دیکھ لیجئے، دعا ختم کر کے امام صاحب ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے بچے بھاگتے ہوئے یہاں آتے ہیں، اور دیکھو ہم نہیں دیکھتے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن محسوس ہوتا ہے آگے پھاڑ پھاڑ کے سن رہے ہیں۔ اس ہمارے بڑے سب بزرگوں نے یہی کیا ہے، کیونکہ ہلنے سے جب بوری میں مال بھر جاتا ہے تو اسے ہلاتے ہیں ایسے، اور جگہ آ جاتی ہے، ہلنے سے دل اور روح ہل جاتی ہے تو اور مال آ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ کوئی کھانا پینا اور برگر اور جائز کھیلنا، اچھے کپڑے پہننا اور ہنسنا کوئی منع نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں صرف اور صرف گناہ منع ہے، فرض واجب سنت موقع کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست۔ جی درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ وقت مختصر، مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے یا اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے پوری کوشش کی خواتین کا انتظام کرنے کے لیے، لیکن پھر بارش کی وجہ سے انتظام نہیں ہو سکا۔ یا اللہ تعالیٰ اگر کوئی خاتون آئی ہوئی ہیں اور تکلیف انہیں کوئی ہوئی بھی ہے تو یا اللہ ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کے کھاتے، یہ سمجھ لیں کہ جو تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ آپ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، سب کی بگڑی بنا دیجئے۔ حضرت والا کو، بابا کو، اقبال بھائی کو، فاروق میاں کو، شفقت بھائی کو، مجھے، سب جو موجود ہیں موجود نہیں، اور ہمارے سب گھر والوں کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ طوفان کی پیشن گوئی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ٹال دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو پہلے طوفان آیا اس سے جو بھی نقصان ہوا اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ جو تکلیفوں میں ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے۔ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بغیر گھر کے، بغیر کپڑوں کے ہیں، یا اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے۔ سونامی کا طوفان آیا، ہم نے سبق نہیں لیا،
مانسیرا کی طرف زلزلہ آیا، سبق نہیں لیا، ایسی بارشیں آئی ہیں، سبق نہیں لیا۔ یا اللہ مجھے اور ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ آسمانی بلائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن کسی گھر سے ٹی وی، وی سی آر، کیبل، گانا بجانا نہیں نکلا۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر یہ چیزیں گھر سے نکال کر پھینکنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی